إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. برادر ملت، قابل صدر احترام میرے ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ سنت کے مطابق ہمیں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم پہلے آپ سمجھ لیں تو آپ کو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ پر ایمان رکھنے والو، اذا نودی للصلاة، جب آذان کہہ دی جائے، آذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، بھاگے چلے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، تجارت، بزنس، دکانیں بند کر دو، اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی کاروبار کا چھوڑ دینا اذان سننے کے بعد، تجارت کا بند کر دینا، دکانیں بند کر دینا، بزنسیں چھوڑ دینا، اپنے مشغلے کو ترک کر دینا، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اگر سوچیں دیکھیں، تو ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر کئی چیزوں کا حکم ملتا ہے، ہمیں آرڈر ملتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جمعے کے دن آذان ہو جانے کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں جس کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے دکانیں بند کر کے، اپنے شاپنگ مال کو بند کر کے، اپنے مشغلے سے آزاد ہو کر کے ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑیں، ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں اور مسجد کا رخ کر لیں۔ یعنی جمعے کی آذان سنتے ہی ہمیں نماز کے لیے مسجد کی حاضری ضروری ہو جاتی ہے۔ اس حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آذان ہو جانے کے بعد ہم تجارت کرتے ہیں، ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، ہمارے دکان اوپن رہتا ہے، ہمارا مشغلات جاری رہتا ہے، تجارتیں جاری رہتی ہیں، اور اس تجارت کے ذریعے، اس دکان کے ذریعے یا اس کاروبار کے ذریعے ہم جو بھی مال کماتے ہیں، جو بھی مال حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم ترک کر دیں اور اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑے، اللہ کی عبادت کے لیے آ جائیں، یعنی مسجد کا رخ اختیار کر لیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تمام چیزوں کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو چھوڑ دیں۔ تجارت حلال ہے، کاروبار حلال ہے، شاپنگ کرنا، شاپنگ مال کھولنا، اوپن کرنا حلال ہے، لیکن اگر ان حلال چیزوں کو ہم جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے ایک اصول کا قاعدہ بتلایا تھا، فقہ اصول کا، المادۃ الی الحرام فهو حرام، کہ جو چیزیں آپ کو حرام کی طرف لے جائیں، جو چیزیں آپ کو حرام چیزیں کرنے پر مجبور کریں، حرام کی طرف آپ کو رغبت دلائیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اور اذان کے بعد آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا تجارت کرنا، آپ کا دکانیں کھلی رہنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو
ایک حرام کام کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن آپ ان کی وجہ سے ایک جس چیز کا اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے، یعنی جمعے کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور مسجد کی طرف آنے کا جو حکم دیا ہے، اس حکم سے ہم باز رہ رہے ہیں، اس حکم کو ہم فالو نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد خود اللہ رب العالمین نے اسی کے نیچے واضح طور پر منع بھی کر دیا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی صیغۂ امر کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت یعنی اذان ہو جانے کے بعد تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا کیا ہے، ممنوع ہے۔ ہاں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ نماز مکمل کر لیں، آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، جمعہ سے فارغ ہو جائیں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جائے، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اس کے بعد اپنی تجارتیں شروع کر دو، اپنی دکانیں کھول لو، اپنے کاروبار کو شروع کر لو، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں تمہیں کرنی ہیں اسے تم کرنا شروع کر دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، شاید اللہ رب العالمین اس ذکر کے ذریعے تمہیں کامیاب کر دے۔ یعنی تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے ذکر کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو کامیاب کر دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں ہمیں معلوم چلتی ہیں، جس چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جمعے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اس کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جمعے کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کیا ہے۔ جمعے کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ جمعے کے دن مسلمانوں کی اجتماعیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو بھی ایک دن خاص کیا تھا عبادت کے لیے، اور اس امت پر بھی یعنی امت محمدیہ پر بھی جمعے کے دن کو ایک دن خاص کیا ہے، اور پچھلی قوموں کے بالمقابل جمعے کے دن کی جو خصوصیت ہیں، جو اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، جیسے یہودیوں کو سیٹرڈے کا دن یعنی ہفتے کا دن اور کرسچن کے لیے اتوار کا دن متعین کیا تھا، تو ان قوموں کے اندر ان قوموں کو یہ حکم تھا کہ جس دن عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کے لیے جو سیٹرڈے کا دن تھا، سیٹرڈے یعنی ہفتے کا دن، اس دن وہ کچھ کاروبار نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر شام تک ان کو ساری کاروبار سے رکا رہنا ہوگا، اور اس دن وہ کوئی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح کرسچن کے لیے جو سنڈے کا دن تھا، اس دن بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی ہے، اللہ رب العالمین نے رحم کیا ہے کہ امت محمدیہ جو جمعے کا دن ہے، یہ صرف چند منٹ کے لیے کاروبار کو، تجارت کو حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، لیکن صبح سے لے کر جمعے کے وقت آنے تک یا اسی طرح جمعے کے بعد سے لے کر شام تک وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ پر رحم ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور بلکہ یہ ایک رخصت ہے، جبکہ پچھلی امتوں پر یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اس مقابلے میں جمعے کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے تعلق سے فرمایا ہے، خیر یوم طلعت فیہ شمس، کہ سب سے بہتر دن، جو دنوں میں سب سے
اچھا اور خیر کا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کے دن کے بارے میں یہ احادیث اور اللہ رب العالمین کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ جمعے کے تعلق سے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہفتوں کے اندر وہ مقام رکھتا ہے جس طریقے سے سال کے 12 مہینے کے اندر رمضان کا مہینہ جو مقام رکھتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کو جو شرف حاصل ہے سال کے 12 مہینوں میں، یا رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت، وہی مقام، وہی اہمیت ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو حاصل ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس بات کو کہتے ہیں۔ تو جب جمعے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اس کا کچھ اعمال بھی ہوگا، اس کے اندر کیے جانے کے کچھ کام بھی ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ان اعمال کو مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جمعے کے دن جو اتنی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکیں اور اس اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے ہم اپنے زندگی میں فالو کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو اس جمعے کے دن کرنے کی چیز ہے، وہ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پاک صاف رہنا ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے جمعے کے دن جو ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن انسان کو غسل کرنا واجب ہے علی کل محتلم، ہر بالغ شخص کے لیے، ہر محتلم شخص کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اب یہ لفظ واجب پر علماء کا دو گروہ ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب اپنے اصل معنی پر ہے، یعنی فرض ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ واجب یہ اصل معنی پر نہیں ہے بلکہ یہ تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی تاکید آئی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکیدی حکم ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے دور میں جب آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کے دور کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام بہت سخت محنت کرتے تھے اور اون کا کپڑا پہنتے تھے، سخت گرمی ہوا کرتی تھی، اور ایسے موقع پر جب وہ کام کرتے تھے، ورک کرتے تھے، ہارڈ ورک کرتے تھے، تو ان کے جسم سے پسینے نکلتے تھے اور اس پسینے کی وجہ سے اس کے جسم جو ہو گندے ہو جاتے تھے، بو آنے لگتا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آنے والے جمعہ سے لوگ اپنے بدن کو صاف ستھرا کر کے لائیں گے یا اسی طرح غسل کر کے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں جمعے کے دن جو اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے اور غسل کرنا بہتر ہے، کیونکہ غسل کرنے سے ہماری جو جسم کے اندر جو نجاسات ہوتی ہیں، جو خرابیاں، جو بو ہوتی ہیں، وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ بنسبت اسے ایسے صاف ستھرا کرنے کے آپ آج کل کے مارکیٹ میں بہت سارے آئٹم آ گئے ہیں کہ اپنے بو کو ختم کرنے کے لیے وہ اسپرے کرتے ہیں، عطر وغیرہ لگاتے ہیں اور بھی طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بنسبت ان تمام چیزوں کے استعمال کے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کے بدن کے جو اندر نجاسات ہیں وہ اس سے زیادہ ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم جمعے کے دن غسل کا اہتمام کریں، پاکی صافی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہمیں اہتمام کرنا ہے جمعے کے دن وہ یہ ہے کہ ہم اچھا لباس کا اہتمام کریں، یعنی جمعے کے دن چونکہ ہم نے بیان کیا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ ایک عید کے دن کے مانند ہے، جو ہفتہ واری عید کہلاتا ہے،
اور عید ایک خوشی کا دن ہے، تو اس میں ہمیں اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اچھے لباس یعنی پاک صاف، بلکہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس وقت کھانے کی کمی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوراک کی کمی تھی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا، یا اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے ایک ہوا کرتے تھے، زیادہ کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جس طریقے سے آج ہم ہر دن بلکہ بعض اوقات تو دن میں دو کپڑے چینج کرتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی مہیا نہیں تھی، اس وقت نہیں تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو خاص کر کے رکھے تھے، جو کپڑا صرف یا تو جمعے کے دن استعمال کرتے تھے، دو موقع پر اللہ کے رسول اس کپڑے کو استعمال کرتے تھے، ایک جمعے کے دن کے لیے استعمال کرتے تھے جمعے کے دن، اور ایک جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آیا کرتی تھی تو اس کی استقبال کے لیے، اس سے ملنے کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اتنی غربت اور اتنی پریشانیوں کے باوجود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن صاف کپڑے پہننے کا کتنا اہتمام، کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنے زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک کپڑے کو خاص کر کے سمیٹ کر کے رکھتے تھے، اس کو دو موقع کے علاوہ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جمعے کے دن سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور کپڑے کی صاف ستھرائی یا اسی طرح اچھے کپڑے کا عطر وغیرہ لگا کے، خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔